گلبر ٹاؤن کے تحت گل داؤدی فلاور شو کی نمائش کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس کا افتتاح کرنے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پہنچے تو یہاں ان کا سابق ٹاؤن ناظم گلبر ٹاؤن فاروق نعمت اللہ، ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف اور چیئرمین نصرت اللہ نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر یونین کونسلز کے چیئرمین موجود تھے، وہ قاضی صدر الدین بھی موجود تھے، کوئی بات نہیں، لیکن اس موقع پر باقاعدہ حافظ نعیم الرحمان نے ریبن کاٹ کر فلاور شو گل داؤدی جو 5 روزہ ہے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور اس موقع پر باقاعدہ ان کو پھر پھول بھی پیش کیے گئے، کوئی بات نہیں۔ چیئرمین نصرت اللہ کے ساتھ ساتھ فاروق نعمت اللہ نے بھی پھول کے تحائف پیش کیے، کیونکہ یقینی طور پر ان کے گلبر ٹاؤن میں ایک خوبصورت فلاور شو کا تحفہ دینے آئے تھے جو کہ اہلیان کراچی کے لیے تھا۔ حافظ نعیم الرحمان بھی اس موقع پر ذرا خوش دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آ رہی تھیں جو ایک نہیں 100 قسم کی تھیں، اور یقینی طور پر وہ پھر اس کا معائنہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، جہاں ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف گلبر ٹاؤن ان کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک وہ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے فلسطین۔ جی ہاں، یعنی گلبر ٹاؤن نے اس فلاور شو کو فلسطین کے ان معصوم ننھے پھولے پھولوں شہداء جی ہاں شہید ہو جانے والے پھولوں کو، معصوم بچوں کو جن کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، ان کے نام پر وقف کر دیا تھا اس فلاور شو کو۔ اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور گلبر ٹاؤن کی اس کارکردگی کو قابل ستائش قرار دیتے ہیں، اور ڈائریکٹر باغات اور چیئرمین نصرت اللہ کی کاوشوں کو بھی خوشاباش دیتے ہیں۔ بعد ازاں حافظ نعیم الرحمان نے گل داؤدی فلاور شو کے مختلف گروپوں کا معائنہ کیا، اور ان گروپوں پر جا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جہاں ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف ان کو تمام تر تفصیلات سے بھی گائے بگائے آگاہ کر رہے تھے، تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ گلبر ٹاؤن نے کیا کام انجام دیا ہے۔ اس دوران حافظ نعیم الرحمان جہاں یقینی طور پر خود محسوس ہو رہے تھے، اس لیے کہ جس طرف نظر اٹھا رہے تھے باغ رضوان میں، جہاں کہ ایک خوبصورت مسجد بھی ہے، اور یقیناً اس کی بھی رحمتیں آ رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مکان کی طرف، وہ باغات کی طرف بھی آ رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہر طرف خوبصورت رنگ برنگے پھول تھے جو اللہ تعالیٰ کی شاہکار تھے، اور یہ ہمارے مالیوں کی کاوشوں کا مہینہ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے رنگ بکھیر دیے تھے۔ یہاں سے وہ دورہ کرتے ہوئے باقاعدہ ایک بورڈ پہ جا کے اپنے تاثرات یعنی اظہار خیال بھی وہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا تھے، اور یقینی طور پر یہ حوصلہ افزائی تھی گلبر ٹاؤن کی۔ وہاں سے واپس آ کے انہوں کو یقینی طور پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہاں پر حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نصرت اللہ گلبر ٹاؤن اور سابق ٹاؤن ناظم گلبر ٹاؤن اور موجودہ یونین کونسلات کے چیئرمین فاروق نعمت اللہ اور ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف اور دیگر مہمان گرامی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے ہم وہ سنواتے ہیں، سنیے۔ 4 مہینے ٹرانزٹ پیریڈ میں چلتے رہے، پھر ویڈیو پاورز ملے، لیکن پھر بجٹ تک کرانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ الحمدللہ تمام مراحل سے سب گزرے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے اس میں ابھی تک اختیارات کی منتقلی نہیں ہوئی ہے۔ مثلا یہ کہ ابھی نصرت اللہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر سیوریج کا کام کر رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن ہم لگوا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کام ڈیوالو ہونا چاہیے کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ٹاؤنز اور یو سی کی سطح پر ڈیوالو ہونا چاہیے، یعنی ٹاؤن کے منتخب لوگوں اور یو سی کے منتخب لوگوں کے ماتحت ہونا چاہیے۔ ماتحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائرنگ اور فائرنگ کر سکیں، اور آپ ان کی تنخواہ یا ان کی مالیات کے ذمہ دار ہو سکیں اور فنڈ کو خرچ کر سکیں۔ جب تک اس اسپرٹ سے یہ ڈیولوشن نہیں ہوگی تو پھر یہی مسائل ہوتے ہیں کہ ایک نظام الگ چل رہا ہوتا ہے، دوسرا نظام الگ چل رہا ہوتا ہے۔ جہاں محبت سے، تعلق سے، روڑیوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے آپ کام کروا لیں اور صاحب جتنا کام کر دیں تو کام ہو جاتا ہے، اور جہاں اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو کام پہ یقین نہیں رکھتے تو وہاں مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہٰذا اسپرٹ یہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی اسپرٹ یہی ہے۔ ہمیں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی، ان سے بھی کہا کہ آپ تو خود جج ہیں، بہت اچھا نام ہے آپ کا، آپ اس کام کو کر جائیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ تمام ان محکموں کو، جو سالڈ ویسٹ کا محکمہ ہے اور جو واٹر سیوریج کا محکمہ ہے، اور اسی طرح جہاں جہاں جس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تعمیرات کا معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں،
تو یہ کام کر کے چلے جائیں تو یہ کراچی نہیں پورے سندھ کے بلدیات پر بڑا احسان ہوگا. بہرحال ہم انتظار میں ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار کے لیے لڑیں گے. الحمدللہ جماعت اسلامی یہ دونوں کام کر رہی ہے. جو اختیارات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق اور اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند ہی مہینوں میں ایک شکل نکلنا شروع ہو گئی ہے. آپ جب آتے ہوں گے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں، لوگ سفر کرتے ہیں پورے شہر میں، تو ایک سگنیفیکنٹ چینج محسوس ہوتا ہے صفائی ستھرائی کے نظام میں. اسی طرح سے پارکس بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے ٹاؤن نے بہت اچھے طریقے سے انیشیٹو لیا ہے. 12-13 ٹاؤنز آپ کے پارکس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنے تمام ٹاؤنز کو یہ کہا ہے کہ آپ فوکس کریں، اس لیے کہ ہمارا ماحول چاہیے اچھا. ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو کہیں پر تفریح کی جگہ ہی میسر نہیں ہے، کہیں سانس لے سکیں آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آکسیجن بہت ٹھیک طریقے سے موجود ہو، وہ جگہ ہی میسر نہیں ہے. تو اس کام کو اپنی پرائرٹی میں رکھیں، اور الحمدللہ ہمارے لوگوں نے اس کام کو کیا. اور اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ جو 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں ان میں کم از کم 200 پارکس آئندہ تقریباً 20 سے 25 دن میں ڈیولپ ہو جائیں گے. بعد ازاں انہوں نے اسکول تعلیم کے حوالے سے بھی کہا کہ اسکولوں کی حالت ہزار بہتر ہونی چاہیے، اور کیا کہا ہم ان کی زبانی سنواتے ہیں، سنیے. KMC کے تحت آتے ہیں، جو ٹاؤن کے تحت آتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا عمل جاری ہوگا. شہر میں ایسے بے شمار اسکول الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں جس میں حالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں. تو یہ اسکولز ٹھیک ہوں گے، اور پھر کوالٹی ایجوکیشن ہو، پھر ہم آئی ٹی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. یہ سب کام جب ایک ساتھ کیے جائیں گے تو آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آپ کو ایک سگنیفیکنٹ فرق محسوس ہوگا. بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. اس مرتبہ تو یہاں آئے کہ خوبصورت نمائش ہے، اور جس طرح ہمارے ڈائریکٹر پاک صاحب بتا رہے تھے کہ سردیوں میں ہی 3 نمائشیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سبزہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کا جو ہے وہ خود بخود دل چاہتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے خوشنما پھول رنگ برنگ بنائے ہیں، اور کیسے اس نے سبزہ لگایا ہے، کیسے وہ آسمان سے بھی برساتا ہے. اور یہ جو سبزہ ہے اس کی تو یہ حیثیت ہے کہ یہ جنت سے مماثلت ہے. جنت میں جن چیزوں کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور انسان کو اس کی لالچ دی گئی ہے کہ تم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس میں جو اس کا جو سبزہ ہے، اس کے جو پھول ہیں، اس کی جو نہریں ہیں، وہ اس کی منظر کشی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کے پھول بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیم و ترقی کا سفر الحمدللہ شہر کراچی میں پھر شروع ہوا ہے، اور گلبرگ ٹاؤن اس میں پیش ہے. اور آج ایک بہت ہی خوبصورت نمائش یہاں لگائی گئی ہے، گل داؤدی. اور اس نمائش کی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ پھولوں کی نمائش ہے، اور یہ فلسطین کے ان پھولوں کے نام ہیں جن کو اسرائیل نے اپنی دہشت گردی سے شہید کر دیا ہے. جس طرح ایک کیاری میں کبھی بیج لگا کر، کبھی قلم لگا کے، کبھی چھوٹے پودے کی صورت میں، کسی گملے میں سجا کر، پنیری لگا کر آپ ایک پھول کی آبیاری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، پال کی پوستی ہے، پیار کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بارود پھینک کر ایک دہشت گرد ریاست اس ماں سے، اس کی گود سے اس بچے کو چھین لے. یہ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، پچھلے 80 دن میں تقریباً 9000 سے زائد بچوں کو اسرائیل نے شہید کیا ہے. بعد ازاں چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا وہ سنیے. سب سے پہلے تو میں اپنے آنے والے مہمانان کو اور شرکائے نمائش کو جو ہے کچھ آمدید کہتا ہوں اس فلاور شو کے اندر، پھولوں کی نمائش کے اندر. اور جو ہے وہ اس حوالے سے پھول کو زندگی کہا جاتا ہے، اور گلبرگ ٹاؤن نے یہ کوشش کی ہے کہ عموماً یہ ٹاؤن جو ہوتے ہیں بلدیاتی خدمات فراہم کرتے ہیں، بلدیاتی سروسز دیتے ہیں،
लोगों की म्यूनसिपल सर्विस का काम करते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात और वाकयात हैं जिससे माशी बहरान है और उसके नतीजे के अंदर स्ट्रेस होता है, तो गुलबर्ग टाउन ने पहले भी और अब भी कोशिश की कि लोगों को कुदरत से जो है वो नेचर से जो है करीब किया जाए। और ये जो नुमाइश है, फूलों की नुमाइश, ये इसी के हवाले से मुनक्किद की गई है। और हम ये भी देखते हैं कि इस तरह की नुमाइशें पूरे पाकिस्तान में ताज़ुनाज़िर होती हैं और जो है इसके अंदर फिर आपको जो है अमूमन टिकट देकर जो है इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन में ये 4 रोज़ा नुमाइश बगैर किसी टिकट के अपने गुलबर्ग के और शहर कराची के लोगों के लिए इसको बिल्कुल ओपन रखा है। जबकि डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने फूलों के हवाले से और फ्लावर शो के हवाले से क्या बताया वो सुनिए। चेयरमैन गुलबर्ग और दीगर चेयरमैन, दीगर अहबाब, खवातीन, बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, मीडिया के दोस्तों को आदाब। गुले दाऊदी का सफर गुलबर्ग से 2001 से चल रहा है। जिस वक्त 2001 में एडमिनिस्ट्रेशन आई और उस वक्त भी फारूक रहमतुल्लाह साहब हमारे सरबराह थे जो आज भी हैं, तो जिक्र हुआ गुले दाऊदी का, ग्रैंडसन इमाम का, कि भाई इसका शो किया जाए। तो उस वक्त ये कहा था कि ये जरूरी तो नहीं हीर फकत ढंग से हो और यहाँ का शहर कराची में हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त गुले दाऊदी हमने अपनी नर्सरी में तैयार की और नेमतुल्लाह खान साहब से एक रिक्वेस्ट की कि पूरे कराची का एक कंपटीशन कराया जाए, जो कि प्रियर हाल में था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी गुलबर्ग टाउन जो है फर्स्ट प्राइज लेके आया था कराची में। इसके साथ 93 पार्क हैं सर इस वक्त गुलबर्ग में। जब एडमिनिस्ट्रेशन का 2005 में इख्तिताम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन में अनडेवलप का कोई लफ्ज नहीं था पार्कों में। 93 के 93 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डेवलप कर चुके थे। आखिर में साबिक टाउन नाजिम गुलबर्ग टाउन जिनके दौर में ये मॉडल टाउन हुआ करता था, यानी 2002 से 5 तक, अब वो दोबारा इस टाउन में तो खैर मौजूद हैं और यकीनी तौर पर एक बात अमली इख्तियार किए हुए हैं। फारूक नेमतुल्लाह जो यून कौंसिल हाट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आने वाले हाज़रीन मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब उन्होंने कहा तंदूर गरम है तो 2 लफ्ज़ और सही, तो सुनिए फारूक नेमतुल्लाह की कहानी उनकी ज़बानी। रिपीटिशन नहीं होगा, मैं बस आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके यहाँ आने से हमारी आज की इस महफिल में 4 चांद लगे हैं। हाफिज साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। उन्हीं की गुफ्तगू और तफसील हम सुनेंगे इंशाल्लाह। बस एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ और इस उम्मीद से कि अगर हम सब इस फार्मूले पे अमल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह, हर टाउन, हर यूसी में हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। हमारे गुलबर्ग का फार्मूला बड़ा सिंपल है कि हमारा स्टाफ, हमारे अफसरान, हमारे लोग किसी भी अकीदे से, मसलक से, सियासी वाबस्तगी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन गुलबर्ग टाउन हमेशा 2001 से 2005 में भी और अब भी 19 जून 2023 से लेकर आज 28 दिसंबर 2023 तक एक फैमिली की तरह, एक ख़ानदान की तरह मिलकर जो है वो काम करता है। और ये उसी की बरकतें हैं जिसको अभी निसर भाई आपके सामने बयान कर रहे हैं। अगर आज हमारे पास डेवलप हो रहे हैं तो इस मोहब्बत और आपस की कुर्बत की ही ये बरकत है। अगर आज हमारे स्टाफ, हमारे अफसरान अपनी कारकर्दगी पूरे सिंसेरिटी के साथ और अपनी पूरी दिली लगन के साथ करते हैं तो उसकी असल वजह ये हमारी आपस के ताल्लुकात, कुर्बत है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी एक फैमिली है, हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस चीज़ से जो है वो ताल्लुक रखता है। तो म्यूनसिपल सर्विसेज एक ऐसा काम है जिसमें लोगों को अपनी मुश्किलात के लिए उसका हल चाहिए। यहाँ सबसे मुश्किल मरहला आता है जब क्रेडिट लेने के चक्कर में हम अपने आम आदमी के मसले को कसे कुछ डालते हैं और क्रेडिट को जो है वो सामने रखते हैं। सुना आपने,
یقینی طور پر گلبر ٹاؤن کو اعزاز حاصل ہے کہ ایک سال میں 4 فلاور شو کرتی ہے اور یہ پاکستان میں کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خوبصورت پھولوں کے گلدستے سجے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، جس طرف نظر اٹھائیں گے وہاں قدرت کے شاہکار موجود ہوں گے، جو ہمارے مالی گلبر ٹاؤن کے مالیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج باغ رضوان میں جس طرف نظر اٹھائیں پھول ہی پھول ہے، پھول ہی پھول ہے، لیکن ہر پھول سے صدا آ رہی ہے اللہ اکبر، کیونکہ ان میں جو کلر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے۔ یقیناً اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عزیز عارف کے بھی اسپلیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔